سارے گمان ایسے ہو جاتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، اور اسی آیے پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو، بلا وجہ کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ تم پر کوئی لازم نہیں ہے کہ یہ دیکھو کہ فلاں بندہ کیا عمل کر رہا ہے، فلاں بندہ گھر میں بیٹھ کر کیا باتیں کر رہا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو۔ اور فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو، کیونکہ ہمارے اندر بہت زیادہ یہ عام ہو چکی ہے چیز۔ کوئی بندہ ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھ کر چلا جاتا ہے تو ہم اس بندے کی پیٹھ کے پیچھے برائیاں بیان کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کو معاذ اللہ گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور ہم جس کو گپ شپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اصل کے اندر کسی نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ جب دو بھائی آپس کے اندر بیٹھتے ہیں، دو مسلمان بھائی بیٹھتے ہیں، تو تیسرے کے بارے میں جب بھی بات کی جائے تو اچھی بات کی جائے، ورنہ خاموشی اختیار کی جائے، اس کی برائی نہ بیان کی جائے، کہ اگر اس کی ہم برائی بیان کریں گے تو یہ ہم اپنے نامہ یا اعمال کے اندر گناہ کبیرہ کو درج کر لیں۔ اور قرآن پاک میں تو اس چیز کی بڑی سخت مذمت بیان کی گئی۔ فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، جس کو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ معاذ اللہ گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ گھروں کے اندر غیبتیں ہیں، خواتین آپس کے اندر غیبتوں کے جو ہے وہ بازار گرم کیے بیٹھی ہوتی ہیں، طرح طرح سے جو ہے وہ غیبتیں کی جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پاک ہمیں سکون دینا چاہ رہی ہے، سکون دینا چاہ رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم خام خواہ گمانوں سے بچیں، کسی کے تجسس سے بچیں، کسی کی جاسوسی نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں کسی دوسرے بندے کی غیبت نہ کریں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں۔ اور جب ہم ان کے گناہوں سے بچیں گے، خود بھی بچیں گے، دوسروں پر بھی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں سکون اور راحت نصیب ہوگی۔ انسان کو بے سکونی اس وقت ملتی ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے اندر سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں پر ہے؟ سکون جو ہے وہ 6 اعمال کے اندر ہے۔ اس گھر کے اندر کبھی سکون نہیں ہوتا کہ جس گھر میں نہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے، نہ سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ اور اسی گھر کے اندر سکون ہوتا ہے جس میں اللہ کا قرآن بھی پڑھا جائے اور محبوب کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھا جائے، اس گھر کے اندر سکون ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ملتی ہیں، قرآن پڑھنے کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کہ بچوں کو یہ چیز سکھاؤ، تمہارے گھر کے اندر سکون ہوگا۔ اس میں پہلی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر ہم اپنے گھر کے اندر سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں، سکون کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانی پڑے گی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار سکھانا پڑے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے حضور کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 عادتیں سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ کون کون سی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، اور حضور کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ہم جہاں پر اپنی اولاد کو بہت سارے دنیاوی گر بڑے بتا دیتے، دنیاوی گر بڑے اپنی اولاد کو ہم سکھاتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے کیا فرمایا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ،
اپنے نبی کا طریقہ ان کو بتاؤ کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے. گھر کے اندر رات کو ہو نا کبھی ایسا ہو موقع بنے تو دین کی باتیں اپنی اولاد کو بتاؤ, نبی کی سنت سکھاؤ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے. ہم اپنے گھر کے اندر دین کی باتیں کریں. ویسے تو بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں نا گھروں میں بیٹھ کر, لیکن نہیں کرتے تو صرف دین کی بات نہیں ہوتی, حضور کی سنت کی بات نہیں ہوگی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات نہیں ہم کرتے. تو جب حضور کی سنت کی بات نہیں ہوگی, دین کی بات نہیں ہوگی, تو گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا. گھر کے اندر اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دین کی بات اپنے گھر کے اندر کرنی پڑے گی, اپنے نبی کا طریقہ ہمیں اپنی اولاد کو سکھانا پڑے گا. گھر میں دسترخوان پر بیٹھے نا تو بچوں کو سب سے پہلے کہیں نا کہ بیٹا ہاتھ دھو کر آئیں, کہ ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے اور منہ کا دھونا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر بچوں کو بتائیں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وہ کھانا کھائیں, کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے, یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. ہم اپنی اولاد کو انگریزی تو سکھانے لگ جاتے ہیں, انگریزی کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. میں یہ کوئی اس کے خلاف نہیں ہوں دنیاوی تعلیم کے, دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے کہ اس کی ضرورت اب, لیکن اس سے پہلے ہمیں دین کی بات اپنی اولاد کو سکھانی. جہاں پر ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو یہ سکھا رہی ہوتی ہے نا بیٹا تھینک یو بولو, تھینک یو سکھا رہی ہوتی ہے, اور بھی بہت سارے الفاظ جو ہے وہ اپنی اولاد کو ہم وہاں پر سکھا دیتے ہیں. وہاں پر یہ بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے, بچہ میرا بیٹا اگر کوئی بندہ آپ پر مہربانی کرے نا تو اس کے جواب میں کہے نا جزاک اللہ خیرہ, کہ تھینک یو کا ثواب کوئی نہیں, جزاک اللہ خیرہ کا ثواب ہے, جزاک اللہ خیرہ کہنے کا ثواب ہے. اور یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. جہاں ہم اپنی اولاد کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا یوں کیا کرو, اس کے ساتھ ہاتھ یوں ملا لو, تو وہاں پر ہمیں چاہیے نا کہ ہم اپنی اولاد کو سکھائیں نا کہ بیٹا پہلے جیسے ہی کلام کی ابتدا کرنی ہے یا گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کا ثواب ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکی ہیں, اور جس نے ساتھ یہ کہا کہ ورحمۃ اللہ فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں, اور جس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وبرکاتہ تو فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. جملہ کتنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, 3 نیکیاں مل گئی ہیں, 30 نیکیاں مل گئی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی عادت بنائیں کہ ہم اگر کسی سے ملیں تو ہم کہتے ہیں اور جی پاجی ٹھیک ٹھاک ہو, کی حال ہے, یہ ساری باتیں ہم کر دیتے ہیں, اور جی اور سناؤ پھر پاجی کی حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو, خیریت ہے. بھئی یہ خیریت حال احوال ضرور پوچھیں, لیکن اس سے پہلے اپنے نبی کا طریقہ اپنائیں. اور نبی کا طریقہ کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ کہنے کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. 30 نیکیاں نامہ اعمال کے اندر درج ہو جائیں گی. اور کی حال ہے اور پاجی یہ بات کہنے کا ثواب نہیں ہے. سب سے پہلے جب بات کریں تو کہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اس کا ثواب ملے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے حالات بڑے تنگ ہیں, توجہ سے سماعت کیجیے گا, تنگ دستی بڑی ہے. تو حضور کوئی وظیفہ عطا فرمائے کہ میرے گھر کے اندر خوشحالی آ جائے, آت سوکھا ہو جائے. گھر کے اندر تنگ دستی بڑی ہے, بے روزگاری بڑی ہے, خوشحالی کوئی نہیں. تو حضور کوئی وظیفہ بتائیں نا. ویسے تو آج کل ہم بھی تعویذ لینے کے لیے چل پڑتے ہیں, تعویذ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, تعویذ لینے کے لیے ہم چل پڑتے ہیں. لیکن اگر کہا جائے نا کہ یہ وظیفہ اس پر عمل کر لو تو ہم وظیفہ پڑھتے ہوئے ہمیں مشکل پیش آتی ہے, وظیفہ پڑھنا اوکھا لگتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص آئے. القول البدی کی یہ روایت ہے, تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. تو آ کر انہوں نے تنگ دستی کی شکایت کی کہ حضور تنگ دستی بڑی ہے, ہاتھ بڑا تنگ ہے,
وظیفہ عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا جیسے ہی تو گھر کے اندر داخل ہو نا، گھر کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کر. گھر والوں کو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر، پھر میرے اوپر درود پاک پڑھ، اور فرمایا پھر اس کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ، قل هو اللہ احد شریف. حضور نے سورت بھی وہ بتائی جو ہم سب کو ہی آتی ہے، آسان سا وظیفہ بتا دیا. سبحان اللہ. فرمایا سلام کرنا ہے، مجھ پر درود و سلام پڑھنا ہے، اور پھر سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنی ہے. بس یہ تیرا وظیفہ ہے. گھر جا اور وظیفہ کیا کر. کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ پھر حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو آپ نے مجھے عمل بتایا تھا نا حضور، میں نے وہ عمل کیا ہے. میں گھر کے اندر داخل ہوتا تھا، سلام کرتا تھا، آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا تھا اور سورہ اخلاص پڑھتا تھا. حضور میں نے یہ عمل کیا ہے، میں ہی ہوں نا، میرا تو حادثوں کا ہوا ہی ہے نا. اب تو اللہ نے میرے پڑوسیوں کو بھی رنگ لگا دیے، ان کے گھر بھی بڑا مال آ گیا. کتنا زبردست قسم کا یہ وظیفہ ہے تنگ دستی کو دور کرنے کا. گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرے، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھے اور سورہ اخلاص شریف. سبحان اللہ، جو سب کو ہی آتی ہے. عمل کرنا چاہیے یہ کہ اس سے گھر کے اندر برکتیں داخل ہوں گی، گھر کے اندر رحمتیں داخل ہوں گی. دیکھیں نا، قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 عادتیں سکھاؤ. اپنے نبی کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت، اور قرات قرآن پڑھنا. حضور نے فرمایا یہ سکھاؤ. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے روایت لی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گھر کبھی ویران نہیں ہوتا، وہ گھر کبھی ویران نہیں ہوتا جس گھر کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اور گھر وہی ویران ہوتا ہے، گھر وہی برباد ہوتا ہے کہ جس گھر میں اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا، اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا. آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن تو رکھا ہوتا ہے، ہم نے اس کے اوپر بڑا زبردست پیارا سا غلاف بھی چڑھایا ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس غلاف کو ہم نے چڑھا کر، قرآن پاک کے اوپر غلاف کو چڑھا کر ہم نے بڑا اونچا رکھ دیا. اللہ اکبر. اور شاید ہی کبھی کھول کے دیکھا ہو، شاید ہی کبھی کھول کے دیکھا ہو. اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، بہت سارے گھروں میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس غلاف پر بھی گرد جمی ہوتی ہے، گرد جمی ہوتی ہے. قرآن نہیں کھولتے، قرآن نہیں پڑھتے. جب فوتگی ہو جاتی ہے، کچھ مرنا ہو جاتا ہے، پھر قرآن ہمیں یاد آ جاتا ہے. کیا ہم نے قرآن کو صرف اسی لیے رکھا ہے کہ مر گیا تو پھر ہم نے پڑھنا ہے؟ نا، قرآن ہماری زندگی کے لیے ایک ضابطہ حیات کتاب ہے. اس کے اندر زندگی کے تمام اصول موجود ہیں. قرآن پڑھو تو صحیح. فرمایا وہ گھر کبھی برباد نہیں ہوگا، وہ گھر کبھی ویران نہیں ہوگا کہ جس گھر کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا سکھائیں نا، اپنے بچوں کو ہم قرآن پڑھنا سکھائیں. اور ہم خود بھی صبح فجر کی نماز جب پڑھیں نا تو گھر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں، اللہ کے قرآن کو کھولا کریں. تو یہ تو وہ خدا کی قسم کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے. حضور نے فرمایا ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تمہیں 10 نیکیاں دیتا ہے. اس کا سننا ثواب ہے، اس کو دیکھنا ثواب ہے، اس کو چھونا ثواب ہے. اللہ اکبر، اتنا ثواب ہے یار. اور اس کی برکتیں تو سبحان اللہ، جس گھر میں پڑھا جائے گا اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو خود بخود ہی برکت آ جائے گی. تو یہ گھر کے اندر اگر ہم سکون چاہتے ہیں، ہم راحت چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں. اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں کہ قرآن وہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. تو گھر میں سکون اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کو سکھائیں، اپنی اولاد کو بتائیں کہ حضور سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو. اور اگر ہم گھر میں سکون چاہتے ہیں تو دوسری بات، گھر میں سکون چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو نا مثبت بنائیں، پازیٹیو سوچ رکھیں، نیگیٹو نہ کریں. اپنی سوچ کو ہم مثبت رکھیں. اور گھر کے اندر بھی اگر ہم بات کریں تو مثبت پہلو پر کلام کریں، منفی پہلو بات جو ہے وہ نہ کریں.
اگر ہم مثبت بات کریں گے تو اس سے ہمارے گھر کے اندر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر ہمارے گھر کے اندر منفی بات ہوگی، ابا اماں کے خلاف بات کر رہا ہے جناب، اماں اولاد کے سامنے جو ہے وہ ان کے باپ کے خلاف بات کر رہی ہے، تو اس طرح گھر کا ماحول نہیں بنتا، گھر میں بے سکونی ہو جاتی، گھر میں جو ہے وہ برکت نہیں رہتی۔ اور جب ہم بات کریں گے تو مثبت انداز سے کریں گے تو گھر میں برکت آئے گی، گھر کے اندر سکون آئے گا۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے غور کریں کہ اولاد کے سامنے آپس کا جو جھگڑا ہوتا ہے نا، میاں بیوی کا جو آپس کا جھگڑا ہوتا ہے، اولاد کے سامنے بات نہ کریں۔ کیوں؟ اگر اولاد کے سامنے وہ میاں بیوی آپس کا جو جھگڑا اولاد کے سامنے شیئر کرنے لگ جائیں گے تو اس کے وجہ سے گھر کے اندر سکون نہیں رہے گا، بے سکونی ہوگی اور بے برکتی ہوگی، ہاں بے برکتی ہو جائے گی۔ اور ہمیں اس حوالے سے چاہیے ماں باپ کو کہ جب ہم اپنی اولاد کی شادی کر دیتے ہیں تو ہمیں اپنے ذہن کے اندر تھوڑی وسعت رکھنی چاہیے اور مثبت پہلو رکھنا چاہیے۔ اگر جو ہے وہ بیٹا آیا ہے گھر کے اندر اور سیدھا اگر اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا تو اماں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے کہ پتہ نہیں ہن جناب بیوی کو ہی ہن جان لگ گیا، ساڈی تے ہن پرواہ ہی کوئی نہیں رہی۔ اگر اس طرح سے کام شروع ہو جاتا ہے نا گھر کے اندر اور نیگیٹو پہلو پر جو ہے وہ بات ہونے لگ جاتی ہے تو گھر کے اندر بے سکونی شروع ہو جاتی ہے، بے برکتی شروع ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم زیادہ تر منفی پہلو کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیٹا اگر اماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے نا اور بیوی نے بلا لیا ہے، بس پھر اماں نے جو لیکچر جھاڑنا ہے نا اس وقت جو سوچنا ہے نا، اللہ 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 اللہ، کہنا لے بھائی اب اس کو پڑھانے لگ گئی ہے، اب تو یہ بیوی کی بات ماننے گا، میری تو بات اس نے ماننی ہی نہیں نا، آیا تھا تھوڑی سی دیر بیٹھا تھا بیوی نے بلا لیا۔ اب اگر ماں یہ سوچے گی تو سمجھ لو کہ گھر کے اندر جو ہے فطور پڑنا شروع ہو گیا، بے سکونی شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اماں نے بلا لیا یا ابا نے بلا لیا، بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اب بیوی جناب نیگیٹو اگر سوچ رکھنے لگ جائے گی، منفی سوچ رکھے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے بھی گھر کے اندر سکون نہیں رہے گا، بے سکونی پیدا ہو جائے گی۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے اپنے ذہن کے اندر تھوڑی سی وسعت رکھے، اور اگر وسعت ہوگی تو انشاءاللہ گھر کے اندر سکون ہوگا، گھر کے اندر برکت ہوگی۔ اور اگر جو ہے وہ نیگیٹو سوچ رکھیں گے تو سکون ختم ہو جائے گا، سکون جاتا رہے گا۔ میاں بیوی کا آپس کے اندر جو جھگڑا ہوتا ہے نا، اس میں شوہر کو چاہیے کہ اپنے غصے پر قابو رکھے، اپنے ذہن کے اندر وسعت رکھے اور اپنے آپ کو قابو اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اور یہ سوچے کہ یہ تو عورت ہے اور یہ تو ناقصۃ العقل ہے، اور اگر میں نے بھی اسی طرح کا اس کو رپلائی دیا، جواب دیا، تو ہمارا تو گھر اجڑ جائے گا، ہمارے گھر کے اندر تو بے سکونی ہو جائے گی۔ اگر بیوی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو بندے کو چاہیے کہ صبر کر جائے، بندے کو چاہیے صبر کر جائے، اور اگر بندہ صبر کر جائے گا تو کیا ہوگا؟ گھر بچ جائے گا۔ یہ جو آج کل طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ جو قصور ہے نا وہ مردوں کا ہے۔ عورت تو ہے ہی ناقصۃ العقل نا، اس نے تو غلطی کرنی ہی کرنی ہے، لیکن بندے کو تو چاہیے نا، وہ تو کامل العقل ہے نا، اس کے پاس تو عقل پوری ہے نا، اسے تو چاہیے تھا نا کہ اگر اس نے غلطی کر دی تو میں صبر کر جاتا، اور اگر میں صبر کرتا میرا گھر بچ جاتا، گھر اجڑنے سے بچ جاتا۔ حضرت امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے جو ہے وہ صوفی بزرگ گزرے اور اللہ کے برگزیدہ بندے اور بہت بڑے ولی کامل گزرے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ کے مرید تھے، اتنے بڑے شخص، اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی کے مرید تھے۔ اتنا بڑا آج کل کسی کو مرید مل جائے نا تو شاید ہو سکتا ہے پیر اشتہار ہی چھپوا دے کہ میرے پاس جناب اتنا بڑا مرید ہے میرا۔ تو امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی اتنے بڑے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ولی تھے۔ ایک بندے کو نا شوق ہوا حضرت سے ملاقات کرنے کا، تو وہ بڑی دور دراز سے بڑے دنوں کا سفر کر کے نا کہ حضرت سے جا کے اکتساب فیض کرتا ہوں، فیض حاصل کرتا ہوں، کوئی دین کی بات پوچھتا ہوں، کوئی اللہ کا جو ہے وہ ذکر بتائیں گے، میں بھی برکتیں حاصل کروں گا۔ تو امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی کی شہرت سن کر وہ بندہ بڑے دور سے سفر کرتا کرتا حضرت کے گھر پہنچا۔ حضرت کے گھر پہنچا نا تو دروازہ پوچھا، کسی نے بتایا کہ وہ جو سامنے دروازہ ہے نا وہ حضرت کا ہی ہے۔ تو اس نے جا کر کنڈی کھٹکا دی،
امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی تو گھر موجود نہیں تھے، گھر آپ کی زوجہ تھی. تو وہ بندہ کہنے لگا جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، دل تھا کہ حضرت کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھوں تو مجھے بھی کوئی برکتیں نصیب ہو جائیں، مجھے بھی رحمتیں نصیب ہو جائیں، حضرت مجھے بھی کوئی ورد بتا دے، تو بڑی دور سے میں سفر کر کے آیا ہوں. تو بیوی پتہ کیا کہنے لگی، توجہ رکھیے گا، بیوی کہنے لگی لگتا ہے تو بھی ویل لئی ہے، تو بھی ویل لئی ہے، وہ بھی ویل ہے اور لگتا ہے تو بھی ویل لئی ہے. گیا ہوگا کہیں میں جنگل میں بیٹھا ہوگا، چند بندے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اللہ اللہ کر رہا ہوگا، اور تو اس کو کام ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کو کام ہی کوئی نہیں ہے، ویلا ہے. اس طرح کی جب اس نے گفتگو کی نا آپ کی زوجہ نے، تو وہ بندہ جو بڑا عقیدت مند تھا، ایک دفعہ تو اس دل میں بڑا ایک دھچکا سا لگا کہ یار شہرت تو حضرت کی بڑی ہے، نام تو حضرت کا بڑا ہے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، برگزیدہ بندے، اور گھر کا حال یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. پہلے تو دل میں سوچا کہ واپس چلتے ہیں، یہ ایویں ہی تھی کوئی بات. پھر کہنے لگے یار شہرت بڑی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں، ایک دفعہ ملنا تو چاہیے نا، ایک دفعہ ملنا تو چاہیے. تو وہ جو بندہ ملنے کے لیے آیا تھا اس نے پوچھا پھر اچھا چلے یہ بتا دے ہوں گے کہاں پر حضرت. تو بیوی کہنے لگی کہیں جنگل میں بیٹھا ہوگا، اور ساتھ کوئی ویلے بندے بیٹھے ہوں گے، اس کے جنگل میں پتہ کرو. تو وہ بندہ نا جنگل کی طرف چل پڑا، جنگل کی طرف چل پڑا نا، تو دیکھا کیا ایک شخص شیر پر بیٹھا ہوا ادھر اپنی بستی کی طرف آ رہا ہے، شیر پر سواری کر رہا ہے. انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہی تو حضرت امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی، یہی تو حضرت امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی جو شیر پر سواری کرتے ہوئے آ رہے ہیں. بندہ بڑا پریشان ہوا. تو حضرت نے نا اس کی پریشانی دیکھ کر نا جانچ لیا، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا یہ دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں. تو جانچ لیا، فرمانے لگے لگتا ہے تو میرے گھر سے ہو کر آیا ہے، لگتا ہے گھر سے ہو کر آیا اور سن کے آیا میری بیوی نے تجھے کیا کہا تھا. تو اس کہنے لگا حضرت معاملہ کیا ہے؟ پھر معاملہ کیا؟ بیوی تو آپ کی اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے وہ جس طرح کی باتیں کرتی ہے میں اس کی باتوں پہ صبر کرتا ہوں، میں اس کی باتوں پر صبر کرتا ہوں. کہنے لگا حضرت طلاق کیوں نہیں دے دیتے، چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ فرمانے لگے بڑی بد زبان ہے، اگر چھوڑ دوں گا نا طلاق دوں گا کہاں جائے گی بیچاری، کہاں جائے گی؟ میں اس کا سہارا بنا ہوا ہوں، وہ مجھے اس طرح کی باتیں کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں. اور دیکھ نہیں رہا میں نے اس بد زبان کی بد زبانی پر صبر کیا ہے، اللہ نے ان بے زبانوں کو میرے تابع کر دیا ہے، اللہ نے ان بے زبانوں کو میرے تابع کر دیا. اللہ اکبر. تو ہمارے گھروں کے اندر اگر ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا کرنا چاہتے ہیں تو صبر بھی کرنا چاہیے. بندے کو یہ نہیں ہونا چاہیے جناب میں مرد ہوں، میں اپنی مردانگی اور بخا کے چڑھنی ہے، اس نے بات کی ہے تو کیوں کی ہے؟ او بھائی تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا صبر کر لو کہ تیرا گھر بچ جائے گا. اور پھر جب جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، غصے میں جناب تینوں طلاقیں بندہ دے کے او مارتا ہے. اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو پھر کسی مولانا صاحب کے پاس، علامہ صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس حضرت وہ طلاقاں دے بیٹھا ہوں تے غصے چ دے بیٹھا ہوں. اللہ اکبر. بندہ پوچھے بھائی طلاقاں دیندے ہی بندہ غصے میں ہے، پیار میں تو کسی نے طلاق دی، تو بڑی آج اچھی لگ رہی ہے جا تجھے طلاق ہے، تو نے کھانا بڑا پیارا پکایا جا طلاق ہے. بندہ غصے میں ہی طلاق دیتا ہے، پیار میں تو کوئی بھی نہیں نہ دیتا. تو بھائی تو اگر تھوڑا صبر کر لیتا تیرا گھر بچ جاتا. اور تو نے بھی اپنی پوری مردانگی دکھانے کی کوشش کی اور پوری کی پوری تینوں طلاقیں دے کے اس کے متھے ماری ہیں، تو نے گھر اجڑ گیا سارے کا سارا. اب سوچتا ہے 3 میرے بچے کدھر جائیں گے، 3 بچے کدھر جائیں گے، رول جائیں گے. بچے یقین مانے رول جاتے ہیں. باپ بھی نئی شادی کر لیتا ہے، ماں کو بھی جو ہے وہ شادی کا موقع مل جاتا ہے، بچے بیچارے کدھر جائیں، بچے کدھر جائیں. گھر کے اندر بے سکونی اس وجہ سے ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے، خصوصاً مردوں کو چاہیے کہ اگر گھر کے اندر عورت سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے نا، ایسی وہ بات کر بیٹھے تو تھوڑا صبر کر لیں، تھوڑا صبر کر لیں. وہ تو ناقصۃ العقل ہے، آپ کامل العقل ہیں، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، لہذا کچھ سوچ لیں. آپ کی تھوڑی سی غلطی آپ کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دے گی. اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اپنے گھر کے اندر ہم قرآن پڑھیں. اللہ رب العزت کا جب قرآن پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ گھر کے اندر برکتیں ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو نبی کی سنت بتائیں، نبی کا طریقہ بتائیں،
اور بتائیں کہ میرا بیٹا یہ نبی کی سنت ہے، ہمارے آقا کا یہ طریقہ ہے۔ دین کی بات بھی اپنے گھر کے اندر ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ آپ کی مسجد میں ٹھہرا ہوا آیا ہوا ہے، تو آپ تمام اسلامی بھائی اپنا وقت نکالا کریں، ان کے پاس بیٹھیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع نصیب ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔